بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت کے مہینوں میں تفسیر کبیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پہلے بالکل اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ اب ان مہینوں میں بھی کافروں کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ جائز ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی اگر گزشتہ سال مشرکین نے عزت والے مہینے کا کچھ بھی لحاظ نہیں رکھا اور نہ ہی انہوں نے تمہارے احرام اور حرم مکہ کا لحاظ رکھا اور تمہارے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ان سے درگزر کیا گیا، مگر اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ تمہارا راستہ روکیں تو ان کا مقابلہ کرو۔ فرمایا انہوں نے حرمت والے مہینے کی پرواہ نہیں کی، تو جب تم ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کارروائی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ گزشتہ سال کا عزت والا مہینہ اور اس سال کا عزت والا مہینہ عزت اور احترام میں برابر ہیں۔ حرمت والے مہینے کی عزت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ خیال بھی ہوا کہ احرام کی حالت ہوگی اور حرم مکہ ہوگا اور مشرکین کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ان کی بے حرمتی بھی ہوگی، تو فرمایا والحرمات قصاص، کہ حرمت والی تمام چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں، کہ اگر کافروں کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے، کہ اگر کافر ان کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے تو بدلے میں تم بھی اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ ان کو سزا دینے کے لیے ان کا مقابلہ کرو۔ تو آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس حرم کے احاطہ میں حرمت والے مہینے میں جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ جو شخص تم پر زیادتی کرے اور تم سے لڑائی پر آمادہ ہو، فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تم سے اس کے احکامات کی مخالفت نہ پائی جائے، نہ تو تم احرام کی حالت میں اور حرم مکہ میں اور عزت والے مہینوں میں ان مشرکین سے لڑائی میں پہل کرو اور نہ ہی ان کو حد سے زیادہ سزا دو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو اور وہی کچھ کرو جو کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ شرعی احکام کی پابندی کرنے والے ہی متقی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ متقین ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور اس کی مدد انہی کے شامل حال ہوتی ہے۔ آگے فرمایا جہاد میں کیونکہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، بلکہ مال اور دولت کے بغیر عالم اسباب میں جہاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے حکم دیا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا اصل مطلب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے کہ ابو عمران نے کہا کہ ہم قسطنطنیہ میں رومیوں کے خلاف لڑائی میں شریک تھے، تو اس وقت مسلمانوں میں سے ایک آدمی دشمنوں کی صف میں گھس گیا اور ان پر حملہ کر دیا، تو اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور پھر وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ اٹھے اور فرمایا کہ تم نے اس آیات کی جو تعبیر کی ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ آیات تو ہمارے بارے میں یعنی انصار کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے
کھیتی باڑی کرنے والے اور باغات والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہم زیادہ تر جہاد میں حرکت کرنے لگے اور کھیتی باڑی اور باغات کی جانب توجہ نہ رہی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کے مددگار بکثرت ہو گئے، یعنی کہ بہت زیادہ ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے ایک دوسرے کو راز کے طور پر، راز کے انداز میں کہا کہ ہمارے اموال ضائع ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے اور اس کے مددگار بکثرت ہو گئے ہیں، اب جہاد ہمارے بغیر بھی ہوتا رہے گا، تو اس لیے ہم اپنی کھیتی باڑی اور باغات کی جانب پوری توجہ دے کر ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، یعنی جہاد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ کر ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔